بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ چھٹی فصل، تزکیہ نفس کے آثار و فوائد۔ انسان کے نفس میں اللہ کا تصرف۔ پس اگر آپ انسان کی ملکی دنیاوی صورت کو خدا کے لیے حاصل کریں اور نفس کے دینی اور ظاہری لشکروں کو جو بدن کی حدود میں پراگندہ قوتوں سے عبارت ہیں اللہ کی پناہ میں دے دیں، اور زمین کی 7 اقلام کو جو آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں سے عبارت ہیں گناہوں کی غلاظتوں سے پاک کریں اور اللہ کے فرشتوں یعنی اللہ کے لشکروں کے تصرف میں دے دیں، تو یہ اقلام آہستہ آہستہ حقانی ہو جائیں گی اور اللہ کے تصرف کے تحت کام کرنے لگیں گی، یہاں تک کہ وہ خود بھی اللہ کے فرشتے یا فرشتوں کی طرح فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی مصداق بن جائیں گے۔ یوں استعاذہ اللہ کے ہاں پناہ لینے کا پہلا مرحلہ طے ہوگا، نیز شیطان اور اس کے لشکر ظاہری قلمرو سے نکل کر باطن کا رخ اختیار کریں گے اور نفس کی ملکوتی قوتوں پر حملہ آور ہوں گے۔ جمال حق کے نور سے دل کی روشنی۔ اگر انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے اور راہ خدا میں جہاد کرے تو حق تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اسے غیبی ہاتھ کے ذریعے مادی و طبعی عالم کی ظلمتوں سے نجات دے گا، اس کے دل کی تاریک زمین کو اپنے جمال کے نور سے منور فرمائے گا اور اسے روحانی آسمانوں میں تبدیل کر دے گا۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے کام کی اچھائی میں اضافہ کریں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ ہر شے اور ہر شخص کی اصلاح۔ یہ وہ جہاد ہے جس میں کامیابی حاصل ہونے کی صورت میں ہر چیز اور ہر شخص کی اصلاح ہوتی ہے۔ مشکلات کی آسانی۔ انہیں چاہیے کہ ریاضت اور مجاہدت اور تقوی کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہوئے دنیا اور نفس کی محبت کو جو تمام گناہوں کی جڑ ہے اپنے دل کے حدود سے نکال باہر کریں، تاکہ زندگی کی مشکلات ان کے لیے آسان ہو، نیز اللہ تعالیٰ اور احکام اسلام کی خدمت کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات انہیں شیریں معلوم ہوں۔ رنج و تکلیف کو شیریں بنائیں۔ اے عزیزان نے اسلام، آپ قوم کا سرمایہ ہیں، آپ اپنے دل کے باطن سے خود پرستی کو نکال باہر کیجیے۔ آپ کو اور ہمیں جاننا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے اور اس کے جمال کا جلوہ، جسم، جان، روح اور نفس سب اس کے ہیں۔ انانیت اور من پرستی کے حجاب کو ہٹانے، نیز اللہ جل جلالہ کے دلکش جمال کو دیکھنے کے لیے کوشش کیجیے۔ اس صورت میں ہر مشکل آسان ہے، ہر تکلیف شیریں اور راہ حق میں جان کی قربانی شہد سے زیادہ بلکہ ہر چیز سے زیادہ لذیذ محسوس ہوگی۔ تزکیہ شدہ انسان پر جاہ و مقام کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی گاؤں کا نمبردار بن جائیں تو اپنی باطنی کمزوری کی وجہ سے بدل جاتے ہیں اور اس جاہ و منصب سے متاثر و مغلوب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ اپنی روحانی قوت کے باعث جاہ و مقام پر غالب آتے ہیں، جناب رجائی اور جناب باہنر اقتدار اور جاہ و منصب پر متاثر اور مغلوب نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان میں سے ایک صدر اور دوسرے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اقتدار کو متاثر کیا یعنی انہوں نے اقتدار کو مغلوب اور اسیر بنا لیا، اقتدار انہیں اپنا اسیر نہ بنا سکا۔ یہ وہ درس ہے جو ان سے سیکھنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس جمہوریہ میں ایسے افراد کی بہتات ہے جو اقتدار کے باعث نہیں بدلے۔ ان کے لیے وہ وقت جب وہ طالب علم تھے یا کاروبار کرتے تھے اور وہ وقت جب ان کے پاس اقتدار آ گیا، دونوں یکساں تھے۔ وہ اقتدار و منصب کے باعث متکبر نہیں بنے اور نہ انہوں نے اس کا شور مچایا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اقتدار کے باوجود تواضع۔ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کسی چیز سے، کسی قسم کے اقتدار و منصب سے مغلوب اور متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو حجاز اور مصر سے لے کر یہاں کے تمام علاقوں، ایران اور دیگر مقامات کا حکمران تھا، نیز اس کی جسمانی اور روحانی طاقت بھی معروف تھی، لیکن وہ ایک عام متوسط آدمی
سے بھی زیادہ متواضع اور فروتن تھا۔ اقتدار و منصب کی رنگینیوں نے اس کی روح پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا، کیونکہ اس کی روح اس قدر عظیم ہے جس نے پورے عالم کو گھیر رکھا ہے۔ اس کی بے لوث روح ان آلودگیوں سے پاک و منزہ ہے۔ یہ روح اس قدر وسیع کہ اس کے اندر پورے عالم کی مثال ایک قطرے کی طرح ہے۔ نفس کی بندش سے رہائی انسان کی آزادی کا پروانہ۔ تمام بندھنوں کا سرچشمہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ وابستگی ہے۔ تمام بندھنوں کا منبع خود انسان ہے۔ جب انسان اپنا اسیر ہوتا ہے، جب اس کا نفس اس کی ذات جہالت کا اسیر ہوتا ہے، وہ اپنی نفسانیت اور اپنی حالت کا اسیر ہوتا ہے، یہ تمام بندھنیں جو عالم خارج میں اسے گھیر لیتی ہیں، ان سب کا سرچشمہ یہی ہے۔ جب یہ بندھن موجود ہو تو دوسرے لوگ اس پر جو چیز مسلط کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسے قبول کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ جب لوگ دیکھیں کہ کوئی چیز اس کی امیدوں اور خواہشات کے برخلاف ہے اور وہ نہ کرے تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر انسان اس بندھن سے رہا ہو جائے تو پھر وہ آزاد ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں تب بھی یہ نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا خاتمہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کچھ نہ ہوگا۔ جاہو مقام سے بے اعتنائی۔ میں نے اس وقت کے ایوان کو بھی دیکھا ہے، گویا ایوان میں منتظر تھا کہ مدرس آئیں، اگرچہ وہ مدرس کے خلاف تھے، لیکن گویا مدرس کی عدم موجودگی سے ایوان کے ممبران کمی محسوس کرتے تھے۔ جب مدرس آ جاتے تھے تو گویا ایک نئی جان آ جاتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مدرس کو نہ جاؤ مقام کی پرواہ تھی، نہ مال و متاع وغیرہ کی، کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ نہ اقتدار کا خواہاں تھا، نہ مال کا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ جیسا کہ لوگوں نے مجھ سے یہاں کہا ہے کہ وہ اپنا حقہ خود بھرتے تھے، اور وہ ذاتی طور پر ایسے تھے۔ اس دور کا فرما رواں آج جب میں فرما رواں کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ فرما رواں کا مطلب ہے اس وقت کا فرما رواں۔ مدرس کے گھر میں آیا تو مدرس نے اس سے کہا، اعلیٰ حضرت میں حقے کا پانی تبدیل کرتا ہوں، آپ حقے کی آگ دہکانے والے آلے کو ٹھیک کریں، یا اس کے برعکس۔ یوں مدرس نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ وہ کوئی غلط توقع ہی نہ باندھ سکے۔ دیکھیے مدرس فرما روا کے ساتھ اس قسم کا رویہ برتتا ہے اور کہتا ہے، آؤ حقے کی آگ دہکانے والے ڈبے کو گھماؤ۔ یہ وہ فرما روا ہے جس کی سب تعظیم کرتے تھے، اور اب اس کی شامت آئی ہے۔ مدرس ان لوگوں کی اس طرح سے حوصلہ شکنی کرتا تھا تاکہ وہ اس سے کوئی غلط مطالبہ نہ کریں۔ میں وہاں حاضر تھا جب کسی شخص نے کوئی چیز لکھی تھی۔ رضا شاہ کے اقتدار کا زمانہ تھا، البتہ اس وقت وہ بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک ناسمجھ غنڈہ تھا جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک شخص نے آ کر کہا، میں نے عدلیہ کے نام کچھ لکھا ہے، آپ اسے اعلیٰ حضرت کے پاس لے جائیں۔ الفاظ تقریباً ایسے ہی تھے تاکہ وہ اسے دیکھیں۔ مدرس نے کہا، رضا خان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ عدلیہ کو عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا الف کے ساتھ، کیا میں اسے یہ دوں تاکہ وہ پڑھے؟ مدرس نے ان لوگوں کے پیٹھ پیچھے نہیں بلکہ ان کے سامنے یہ باتیں کہتا تھا۔ یہ تھی اس کی حالت۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد تھا، وہ نفسانی خواہشات سے آزاد تھا۔ اس نے ہوا و ہوس کو اپنا معبود نہیں بنا رکھا تھا، اس نے اپنے خدا کو معبود رکھا تھا۔ وہ جاہ و مقام کے لیے کام نہیں کرتا تھا، وہ خدا کے لیے کام کرتا تھا۔ جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس کی حالت زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سادہ اور سخت زندگی اور نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں کر کچھ اور کرے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب رضا شاہ پارلیمنٹ میں آیا اور اس کے بدماش چیلے چانٹے فلاں زندہ باد کے نعرے لگانے لگے تو مدرس آگے بڑھا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، فلاں مرد آباد، میں خود زندہ باد۔ جی ہاں، شاہ کے سامنے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ شاہ کے آگے کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ کیونکہ وہ نفسانی خواہشات سے مبرہ تھا، آزاد تھا اور ان کا اسیر نہ تھا۔ دوسروں کی تاثیر پذیری۔ جب آپ کا نفس قوی ہو جائے اور آپ دنیا کی ان رنگینیوں کو اہمیت نہ دیں تب لوگ آپ کو اہمیت دیں گے۔ ملک کی سلامتی۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پاکیزہ آدمی غلط کام نہیں کرتا۔ اگر پوری دنیا کے لوگ غلط کام کریں تب بھی وہ شخص غلط کام نہ کرے گا جس کی تربیت انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوئی ہوں۔ تزکیہ اختلافات کا علاج۔ اگر سارے انبیاء ایک ہی شہر یا ایک ہی ملک میں جمع ہو جائیں تب بھی وہ باہم اختلاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تزکیہ شدہ ہیں۔ انہوں نے تزکیے کے بعد علم و حکمت کی دولت سمیٹی۔ ہم سب کی بدبختی کا راز یہی ہے کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے۔
لوگ عالم بن گئے لیکن تربیت سے محروم رہے، دانشور تو بن گئے لیکن تربیت نہیں ملی، ان کے افکار عمیق ہیں لیکن خود تربیت سے محروم ہیں۔ تربیت اور تزکیے سے عاری عالم سے بشریت کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ خطرہ تاتاریوں کے خطرے سے زیادہ ہے۔ حق پرستی اور باطل سے جنگ۔ جو لوگ بات کرنے کے خواہاں ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کیا وہ حق کی خاطر حق کے خواہاں ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ کہ وہ حق کی خاطر حق کا خواہاں ہو، وہ حق کو اس لیے پسند کرتا ہو کہ حق ہے اور باطل سے اس لیے نفرت کرے کہ باطل ہے۔ اگر اس کے دشمن کے ہاتھوں حق پر عمل ہو تو اس میں اس قدر اخلاقی اور باطنی جرت ہو کہ اس حق کی تعریف کرے، نیز اس کے پاس اس قدر باطنی طاقت اور اخلاقی جرت ہو کہ اگر باطل اس کے بیٹے یا دوستوں کے ذریعے ظہور پذیر ہو تو وہ اس سے نفرت اور اظہار نفرت کرے۔ حق کی خاطر حق کو چاہنے والے کم ہیں، بہت کم۔ جو لوگ باطل سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ باطل ہے وہ کم ہیں، بہت ہی کم۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ اگر انسان کی روحانی پرورش اور تربیت ہو تو اس کی جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اسلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی برکت سے آپ کے اندر وہ خدائی طاقت بھی پیدا ہو تاکہ آپ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں اور جسمانی طور پر بھی۔ غلطی کا اعتراف۔ عدل جس سے بھی صادر ہو عدل ہے، ظلم و جور جس سے بھی صادر ہو ظلم ہے۔ کامل انسان وہ ہے جس سے کوئی باطل عمل سرزد ہو تو وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور غلطی کے اعتراف سے نہ کترائے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر اس نے چھپ کر کوئی گناہ کیا ہو تو لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص غلط کام کرے، مثلا آپ کے اخبار کے نئے شمارے کی کسی آرٹیکل میں آورائے میں یا کہیں اور کوئی غلط بات آ گئی ہو، کیونکہ انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے، اور کوئی خلاف اصول بات لکھی گئی ہو تو اخلاقی جرت کا تقاضا یہ کہ ابتدا میں ہی غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ حقیقت یہ کہ جس شخص میں یہ قوت پیدا ہو وہ اپنے من کا مالک ہے، لیکن اگر انسان اس قوت سے خالی ہو تو وہ اپنا مالک نہیں ہے بلکہ اس کا مالک شیطان ہے۔ موت سے نہ ڈرنا۔ اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ اور اس کی تطہیر کر لیں، اپنے اعمال کو قرآن اور اسلامی احکام سے ہم آہنگ کر لیں، اپنے اخلاق کو قرآنی تعلیمات کا تابع بنا لیں اور اپنے نفس کی تطہیر کر لیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کریں۔ موت ایک آسان چیز ہے، کوئی اہم چیز نہیں۔ اسی لیے سب کے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ اپنے ماں کی پستان سے مانوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ موت کیا ہے اور یہ کہ موت زندگی ہے۔ طاغوت کے مقابلے کی طاقت۔ طاغوتی دور حکومت میں جن ایرانی جوانوں، عورتوں اور مردوں کی تربیت طاغوتی انداز میں ہوئی تھی وہ طاغوتی طاقت کا ہرگز مقابلہ نہ کر سکے، لیکن جب اللہ کی طاقت سے لوگ شیطانی خواہشات سے مبرہ انقلابی انسانوں میں بدل گئے تو انہوں نے اس عظیم طاقت کو کچل ڈالا۔ ایمانی طاقت کا ظہور۔ آپ کی فتح میں بات اس کے برعکس تھی، آپ اپنی آرزوؤں سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اس وقت اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا کہ آپ کا کام یا آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے تو شاید آپ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ وقت ان سوالوں کا نہیں۔ پس آپ نے اپنی خواہشات کو ٹھکرا دیا اور خدا کی طرف رخ کیا۔ خدا کی طرف آپ کی توجہ، اپنی ذات سے خدا کی طرف ہجرت جو سب سے بڑی ہجرت ہے، نفس سے حق کی طرف ہجرت اور دنیا سے عالم غیب کی طرف ہجرت نے آپ کو مضبوط کیا۔ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ آپ کتنے دن زندہ رہیں گے، یا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جوانوں کو نظر آ رہا تھا کہ گولی چل رہی ہے، ٹینک آ رہے ہیں، مشین گنیں آگ اگل رہی ہیں، لیکن وہ حملہ کرتے تھے۔ یہ خدا کی طاقت ہے، اللہ کی وہ قوت جس نے شروع سے ہی اسلام کو مضبوط کیا۔ وہی طاقت جو آپ کے اندر آ گئی تھی، آپ نے دنیا سے روگردانی کی اور عالم غیب کی طرف رخ کیا، اپنی انانیت سے منہ موڑا اور خدا کی رحمت و قدرت کی طرف رخ کیا۔ اس کی حفاظت کریں۔ دشمن پر غلبہ۔ اللہ تعالیٰ اور طاقت کے سرچشمے کی طرف توجہ آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ آپ اور وہ تمام دوست جو جو 2 کروڑ لوگوں پر مشتمل اس فوج کا حصہ بننے کی تیاری کر رہے ہیں، خدا انہیں کامیابی عطا کرے۔ سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کریں، قلبی یقین اور اطمینان پیدا کریں اور اپنے اندر قوت الہی پیدا کریں۔
اللہ کی قوت اور طاقت آپ کے دشمنوں کو ڈرا دے گی اور آپ کو ان پر غلبہ دے گی، اگرچہ ان کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ استعماری طاقتوں کا خوف۔ استعماری ایجنٹ انسان سے ڈرتے ہیں۔ استعماری طاقتیں ہمارے ہر چیز کو لوٹ کر لے جانا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ ہماری یونیورسٹیوں اور مدارس میں انسان سازی کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ صحیح انسان سے ڈرتی ہیں۔ اگر کسی ملک میں ایک صحیح انسان پیدا ہو تو وہ استعماری طاقتوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور ان کے مفادات کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ دھمکیوں اور لالچ سے لاپرواہ۔ ہمیں انسان کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کے اندر انسان سازی کی ضرورت ہے، مومن کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے علمی مراکز یا ہمارے مراکز سے پڑھ کے نکلتے ہیں، اگر مومن ہو تو وہ غیروں کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ یہ ظالم انہیں لالچ دلا کر رام کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان پر اس قسم کی تطمیع اور تقویت کا اثر ہوتا ہے جس میں ایمان اور تقوی ہو۔ اسے نہ لالچ کے ذریعے لوٹ مار اور خیانت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ڈرانے اور دھمکانے کا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھمکیوں اور ذمہ داریوں میں خیانت کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ تمام طبقات کا عدل کی طرف رجحان۔ کسی ملت کا مقتدر اعلیٰ اور حکمران اگر عدل پرور ہو تو اس کی حکومت بھی عدل پرور ہوگی، اور اس سے مربوط طبقات بھی لازمی طور پر عدل کی طرف میلان پیدا کریں گے۔ اسی طرح اس ملک اور اسی حکومت کے سارے ادارے بھی خواہ ناخواہ عدل کی طرف راغب ہوں گے۔ عدل کا دائرہ اس وقت وسیع ہوتا ہے جب ایک شخص جو لوگوں کا حاکم ہو تزکیہ شدہ ہو۔ اگر پوری قوم تزکیہ شدہ ہو تو یہی دنیا ان کے لیے جنت بن جائے گی اور تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ملک کی کامیابی کی ضمانت۔ جس ملک میں تزکیہ شدہ انسان ہو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آگاہ، بیدار اور تزکیہ شدہ انسان ملک کی کامیابی و خوشبختی کی ساری جہات کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ انسان جو دیانتدار اور تزکیہ شدہ ہو وہ ظالموں کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ حکمران کی دیانتداری کا دوسروں اور عوام پر اثر۔ اگر ایک انسان، ایک بادشاہ، ایک سربراہ مملکت درست اور باکردار ہو تو اس کے ارد گرد موجود سب لوگ درست ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے عمل کی درستگی ان سے بھی نیچے والوں پر اثر انداز ہوگی۔ اگر ایک عادل حکمران 20 سالوں تک لوگوں پر حکومت کرتا رہے تو ایک عادل ملک وجود میں آئے گا۔ عوام میں جذبہ اتحاد کا فروغ۔ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے جیسا کہ اسلام کہتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح متحد اور ایک ہو جانا چاہیے، دو نہیں بلکہ ایک ہاتھ کی طرح ایک ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اگر دو ہاتھوں کا ذکر ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ کا کام کبھی دوسرے ہاتھ کے موافق نہیں آتا۔ ہمیں ایک ہاتھ کی طرح متحد ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس امارہ کو کچل ڈالیں، ان آرزوؤں کو دفن کر دیں جنہیں آپ کچھ سمجھتے ہیں۔ غور کریں کہ عظمت خداوندی کے سامنے ہم کیا ہیں، یہ نظام میں شمسی کیا ہے اور یہ کہکشائیں کیا ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم اپنے اندر ایک غلیظ شیطانیت کے شکار ہیں، پھر اس شیطانیت کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ ہم ان شیطانی وسوسوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں جو گندگی اور پستی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آئیے آپ اور ہم اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیں۔ اگر آپ اس دلدل سے نکلیں تو اس کے بعد آسانی ہے، اتحاد آسان ہوگا، لیکن پہلے ہم اس دلدل سے نکلیں تو صحیح۔ خود پرستی، خود محوری، صرف اپنی فکر اور دوسروں سے چشم پوشی کے جراثیم سب لوگوں کے اندر موجود ہیں، مگر یہ کہ تزکیہ نفس ہو۔ بد کردار والدین کا بچوں پر اثر۔ ماں باپ کی بد کرداری ہر چیز سے زیادہ اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ بد کردار والدین کے ہاں تربیت پانے والا بچہ تربیت دینے والوں کی زبردست کوشش اور عرق ریزی کے باوجود بھی زندگی بھر اصلاح نہ ہو۔ ظلم کرنا اور ظلم سہنا۔ اگر سارے مسلمان رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی ضیافت میں شریک ہوتے، اپنا تزکیہ اور اپنی اصلاح کرتے تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ظلم کو قبول کرتے یا برداشت کرتے۔ ظلم کو برداشت کرنا اور ظلم کرنا دونوں ہی عدم تزکیہ کا نتیجہ ہیں۔ عید کی نماز میں اس سورہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس میں تزکیہ کے ساتھ ذکر الہی کا اور نماز کا تذکرہ ہوا ہے۔ بے شک جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 تا 15۔ تزکیہ، اسم اللہ کا ذکر اور نماز، یہ 3 مراتب ہیں۔ اگر ہم ان مراتب تک رسائی حاصل کر چکے
کر چکے ہوتے تو نہ ہم ظلم کو برداشت کرتے یا قبول کرتے اور نہ خود ظلم کرتے۔ ان سب خرابیوں کی وجہ یہ کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا، حکومتوں کا تزکیہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا، مگر یہ کہ خدا کی عنایت شامل حال ہو۔ یہ ظالم تزکیے سے محروم اقوام بھی ظلم کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ معاشرتی بے سکونی کی وجہ جب تک اوپر کی سطح پر تزکیہ اور تطہیر کا عمل انجام نہ پائے، اس ملک اور دیگر تمام ممالک کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس انقلاب کو مفید سمجھتے ہیں، اس انقلاب کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس انقلاب کو عوامی انقلاب سمجھتے ہیں اور اس انقلاب کو ثمر بخش دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر قیمت پر اس ملک میں امن و سکون کی فضا برقرار رکھیں۔ اس سکون کی ابتدا اوپر سے ہونی چاہیے۔ جب تک اوپر کی سطح پر سکون نہ ہو، نیچے والوں کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب تک اوپر والوں کا تزکیہ و تصفیہ نہ ہو، اوپر والوں میں خدا طلبی نہ ہو، انانیت سے فرار کا جذبہ نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، تزکیے کے بجائے خود پسندی ہو، تطہیر کی جگہ خود محوری ہو، اور اوپر کی سطح پر آرام و سکون برقرار نہیں ہوگا، پھر آپ جس قدر شور مچائیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے تو نہیں ہوگی۔ ملکی بحرانات کی وجہ تزکیہ نفس کا فقدان۔ وہ دن کتنا مبارک ہوگا جب ہم پہلے اپنی اصلاح کر سکیں کہ اس کے بعد ملک کی۔ ہر اصلاح کا آغاز خود انسان کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی اپنی اصلاح نہ ہوئی ہو تو وہ دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ چکے کہ ان شاہی حکومتوں کی ابتدا سے آج تک، خاص کر آخری شاہی ادوار جن کو آپ میں سے بہت سوں نے مکمل طور پر، بعض نے جزوی طور پر دیکھا ہے، میں حکومت تزکیہ و تربیت سے آری لوگوں کے پاس تھی۔ اسی عظیم بحران کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ملک کا وہ حشر کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری ملت کا بھی وہ حشر کر دیا کہ اب اس کی اصلاح کے لیے سالہ سال درکار ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور اس بات پر اکتفا نہ کریں کہ وہی ظاہری حالت درست ہے۔ ہمیں اپنے قلب اور اپنے مغز کی اصلاح سے کام کا آغاز کرنا ہوگا اور اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ امید ہے کہ ہم سب اس باطنی مجاہدت میں کامیاب ہوں گے اور اس کے بعد ملک کی تعمیر کی کوشش کریں گے۔ بد کردار انسان کا جرم۔ اگر کسی ملک کے لوگ صحیح ہوں تو وہ ملک بھی صحیح ہے، لیکن اگر اس کے لوگ صحیح نہ ہوں تو وہ ملک صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک کے ساتھ جتنی غداری ہوئی ہے اس کی وجہ قحط الرجال ہے۔ اگر ہمارے اس پاس با کردار افراد ہوتے تو اتنی زیادہ غداری نہ ہوتی اور یہ لوگ ہمارے ملک کو اچھے انسانوں سے محروم کر دیتے۔ برے حکمران کے مفاسد۔ ایک بد کردار آدمی ایک ملک کو تباہ کر گیا۔ ہم سب نے دیکھا کہ ایک بد کردار آدمی جس کا نام محمد رضا پہلوی ہے، جب وزیر مقرر کرتا ہے تو وہ بھی بد کردار ہوتا ہے، اپنے جیسا آدمی لاتا ہے۔ ہر کوئی کسی طرف مائل ہوتا ہے، چور کا دوست ہوتا ہے، چور پارساؤں کا دوست نہیں ہوتا۔ نمائندہ مقرر کرتا ہے تو وہ بھی اپنے جیسا نمائندے پر بھی کسی ایوان اور کسی حکومت کا عوام سے کوئی ربط نہ تھا، سب باہر سے مربوط تھے۔ ایک غلط آدمی کو لا کر ملک پر زبردستی مسلط کیا گیا تو نوبت یہ آ گئی کہ اس نے ہمارے ملک کی ہر چیز ضائع کر دی۔ وہ ہمیشہ اپنی تعریف کرتا رہا، اس نے ریڈیو، اخبارات اور سب کو اپنی تعریف و تمجید پر مجبور کیا۔ برے ایوان کی شرمناک قراردادیں۔ اگر ہماری پارلیمنٹ دیانتدار اور نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا وہ ان قوانین کو بننے دیتے؟ کیا وہ امریکی مشیروں کے تحفظ کا بل جو ایران کے لیے ننگ و عار اور ذلت کا موجب ہے اور تھا، پاس ہونے دیتے؟ بد کردار روسائے اور غیروں کی غلامی۔ ہم بیرونی طاقتوں کے اس قدر کاسہ لیس اس لیے بن گئے کیونکہ ہمارے یہاں قحط الرجال تھا۔ اگر اس وقت ہمارے یہاں لائق افراد تھے تو وہ لاتعلق تھے، انہیں کنارے لگا دیا گیا تھا۔ جو لوگ میدان عمل میں تھے وہ اچھے نہیں تھے، وہ دانشور تو تھے لیکن نیک اور ملک کے لیے مفید نہیں تھے۔ انہی لوگوں نے ہمیں غیر ملکیوں کا کاسہ لیس بنا دیا۔ سالہ سال تک ہمارے ملکی و وسائل غیر ملکیوں کی نظر ہوتے رہے۔ انہوں نے ہمارا وہ حشر کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ باس پارٹی کے ہاتھوں عراقی عوام کی تباہی، یعنی یہ طبقے جو دنیا کا نظام چلا رہے زوال کی طرف رواں دواں ہیں۔
اقوام عالم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ان اقوام کو اپنے ساتھ زوال اور تباہی کی جانب نہ لے جائیں۔ عراقی قوم کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر صدام عراق پر مسلط رہا تو وہ انہیں خرابی کی جانب لے جائے گا۔ خدا جانتا ہے کہ عراق اور عراقی جوانوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس کافر پارٹی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ انہیں زبردست اخلاقی نقصانات پہنچے۔ جو چیز انسان اور ملکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے وہ یہی اخلاقی انحرافات ہیں، وگرنہ اسلحہ بذات خود کوئی بری شے نہیں۔ برے ارباب اقتدار کے ہاتھوں ملک کی تباہی، اقوام عالم کی بدبختی اور خوشبختی کا دار و مدار بعض عوامل پر ہے، جن میں سے ایک اہم عامل حکمران طبقے کی اہلیت اور نااہلی ہے۔ اگر حکمران طبقہ جس کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر ہوتی ہے خراب ہو تو وہ ملک کو تباہ کر دیتا ہے، ملک کو ہر جہت سے خرابی اور بربادی کی نظر کر دیتا ہے۔ انسان کی استبدادی جبلت، جان لیجیے کہ جو چیزیں آپ کے باطن میں ہیں اور وہ اوصاف جو آپ کے نفس کے اندر ہیں، اگر آپ انہیں لگام نہ دیں تو آپ ایک ڈکٹیٹر بن جائیں گے۔ آپ اس قدر خود پسند نہ بنیں کہ اپنی ہر بات کو درست سمجھنے لگیں اور کسی غلط بات کو سمجھنے کے باوجود اسے تسلیم نہ کریں۔ انسان کامل وہ ہے جسے اگر یہ معلوم ہو کہ اس کی بات درست ہے تو دلیل و برہان کے ساتھ اسے ظاہر کرے اور سمجھائے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ کیونکہ عقیدے کو جبراً مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی یوں ہی عقائد کو مسلط کرنا شروع کرے۔ برائی کو اچھائی کی شکل میں دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی تمہیدات کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ کہ کوئی انسان تربیت شدہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بات دلیل و برہان کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے۔ عدل اور ظلم کی تشخیص میں خود محوری کا کردار، اگر یہ اسلامی حکومت کسی اور گروہ کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ اس کی خوب تعریف کرتے، لیکن چونکہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے اس لیے وہ کہتے کہ یہ بہت بری ہے۔ اگر یہ عدلیہ جس کی اس قدر خدمات ہیں کسی اور گروہ کے طبقے میں ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم نے خوب خدمت کی ہے، لیکن چونکہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے اس لیے وہ کہتے کہ یہ عدلیہ ہی نہیں ہے، یہ عدل نہیں ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے باطن کا تزکیہ نہیں ہوا کہ وہ عدل کی خاطر عدل کو پسند کرے، اپنی خاطر نہیں۔ ہم لوگ عدل کو اپنی خاطر پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں اپنی خاطر چاہتے ہیں، ہم عدل کی خاطر عدل کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہمارے خلاف عدل کے مطابق فیصلہ ہو تو ہم اس عدل کے دشمن بنیں گے۔ اگر ہمارے فائدے میں کوئی ظلم ہو تو ہم اس ظلم کو پسند کریں گے۔ ان سب خرابیوں کی جڑ خود انسان کے اندر ہے۔ اگر یہ برائی ختم ہو تو یہ کم ہو جائے تو سارے کام درست ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، کوئی دوسرے پر اعتراض نہیں کرے گا بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو دوسرے اس کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی ادارہ کوئی مثبت فیصلہ کرے اور دوسروں کو علم ہو کہ یہ اچھا اقدام ہے تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر برائی کی یہ جڑ انسان کے دل میں باقی رہے تو وہ 100% عدل کو بھی غلط قرار دے گا۔ برائی کی یہ جڑ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ارباب اقتدار میں اندرونی وسوسہ، آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے فلاں کام کر رہا ہوں۔ آپ ذرا موازنہ کریں اور خلوت میں یہ غور کریں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ آپ سے زیادہ بہتر انداز میں مسلمانوں کی خدمت کرتا تو کیا آپ کا موقف وہی ہوتا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ ہو، یا بزم خواہش یہ سوچتے مسلمانوں کی یہ خدمت میرے ہاتھوں انجام پانی چاہیے، میں ہوں جو یہ خدمت انجام دے رہا ہوں؟ یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ اکثر اسی طرح گمراہ کرتا اور انسان کو فریب دیتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہر طرف سے وسیع پیمانے پر وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ اسے اس زام میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تو آج صاحب اقتدار ہے، فلاں مرتبے کا مالک ہے، دوسروں کی کیا حیثیت؟ آپ وزیر ہیں، دوسروں کو آپ کا تابعدار اور چشم بستہ نوکر ہونا چاہیے۔ آپ نمائندہ ہیں اور دوسروں کو چاہیے کہ آپ کی چشم بستہ اطاعت کریں۔ ان سب کی یہ وجہ ہے کہ انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کرتا تو اسے رعایا کی تنقید ہرگز بری نہ لگتی، اعتراض برا نہ لگتا۔ آپ فرض کریں کہ وہ دو انسان ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں،
ایک آپ خود ہیں اور دوسرا کوئی اور آپ دونوں ایک مشترکہ صفت کے حامل ہیں۔ اگر اس صفت کی وجہ سے کوئی شخص آپ کے اس ساتھی کی تکذیب کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس شخص کو اپنا رقیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر اسی صفت کے لحاظ سے تنقید اور اعتراض ہو تو دوسرا آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر خود اس کی عیب جوئی ہو تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ تمام شیطانوں سے برا شیطان، یہاں تک کہ اس معروف ابلیس سے بھی بڑا شیطان، انسانوں کا اپنا نفس امارہ ہے۔ غلط آدمی کے ذریعے غلط معاونوں کا انتخاب۔ جو آدمی خود بد کردار ہو وہ ایک بد کردار وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ ایک بد کردار آدمی با کردار ایوان کی تائید نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر پارلیمنٹ با کردار ہو تو وہ برائیوں کی روک تھام کرتی ہے، جب یہ خود ہی تمام برائیوں اور خرابیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر ایک وزیر اعظم با کردار ہو یا حکومت با کردار ہو تو وہ بد کردار بادشاہ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر سربراہ بد کردار ہو تو وہ ایک بد کردار کابینہ تشکیل دے گا اور برے پارلیمنٹ تشکیل دے گا۔ اس کی وجہ سے خراب ثقافت، خراب نظام، خراب معاشیات جنم لیں گے۔ ان سب مفاسد کا سرچشمہ اس شخص کی برائی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اوپر والا شخص جو اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتا ہے، باصلاحیت ہو، ملت کا خیرخواہ ہو، اغیار کی غلامی کو باعث ننگ و عار سمجھتا ہو، خدا کا فرما بردار ہو، مسلمان ہو، اغیار کا کاسل ایس نہ ہو، کسی ملک کا سربراہ بنے تو وہی شخص پورے ملک کی اصلاح کرے گا۔ بد کردار حکمران اور بد کرداروں کا انتخاب۔ دوسری طرف سے طاغوتی دور میں جو حکومتیں لوگوں پر حکومت کرتی رہیں وہ تزکیے سے عاری تھیں۔ جب حکومت کا تزکیہ نہ ہو، سربراہ حکومت کا تزکیہ نہ ہو، اس کا اخلاق پاکیزہ نہ ہو، اس کے عقائد درست نہ ہو اور اعمال پاکیزہ نہ ہو تو یہی ایک شخص ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ رضا خان تمام برائیوں کا سرچشمہ تھا۔ اس کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے وہ اسی قماش کے لوگ تھے۔ جب ہم پیرس میں تھے تو ایک شخص، ابھی مجھے یاد نہیں کہ وہ کون تھا، میرے پاس آیا اور اس نے کسی اور کی بات نقل کی کہ اس نے کہا اگر ایران میں 5 بد کردار افراد موجود ہوں تو یہ محمد رضا ان 5 کی نشاندہی کرے گا اور ان سے کام لے گا۔ تزکیہ سے محروم لوگ تزکیہ شدہ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دیانتداروں کے پاس نہیں جاتے۔ غدار اور خائن لوگ اسی کماش کے لوگوں کے طالب ہوتے ہیں۔ دیانتدار لوگ دیانتداروں کو تلاش کرتے ہیں، اسی لیے حکومتیں برائیوں کا بھی سرچشمہ ہوتی ہیں اور اچھائیوں کا بھی۔ عادل حکومتیں اپنی بساط کے مطابق ملکی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، جبکہ ظالم حکومتیں ملت کو ہر قسم کی ناکامیوں سے دوچار کرتی ہیں۔